آپ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ بجلی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، بجلی کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہایت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جب اس مرکز سے کنیکشن کٹ جائے تو اس میں بجلی نہیں آتی، وہ روشنی نہیں آتی، سارا تعلق قائم ہوتا ہے، بظاہر سب کچھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فیوز اڑ گیا، یہ فیوز کیا اڑ گیا دوستو؟ وہی پہ آج بھی ہو، فیوز میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ باقاعدہ کنیکشن یا کوئی چیز ٹوٹ جائے، کچھ کمی آ جاتی ہے جو کنیکشن ہونا چاہیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، اتنا ایک چھوٹا سا تار تو ہوتا ہے یا چھوٹی سی چیز تو ہوتی ہے کہ شہر کے شہر جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب جاتی ہے۔ ہمیشہ کے لیے اپنے سینوں میں انوار لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اپنے شیخ کی سینہ مبارکہ اور وہ جس میں جو عشق خدا سے مخمور ہے اور جس میں محبت خدا اور رسول کا بدر مقصور ہے، اس سے آپ اپنا سینہ ملائیے، روحانیت ملائیے، لیکن آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آداب کے بغیر کامیابی نہیں ہوئی، آداب کے بغیر کسی طرح بھی کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ وارث انبیاء ہیں اور آپ اس وارث انبیاء سے یہ علم ظاہر حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے وراثت کے ہر طریقے میں آداب کے بغیر محرومی ہے، لیکن اس سلسلے میں ذرا بھی بے ادبی ہمیشہ کے لیے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا تھا، دکھاوے کے لیے نہیں، حضور کے سامنے آنے کے لیے نہیں، وہ کنیکشن اس طرح لگا ہوا تھا کہ بے خود ان سے ہر وقت وہ کام ظاہر ہوتے تھے جو ادب والے ہوں، یہ ادبی سے ہمیشہ کے لیے وہ بچتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہ مقام حاصل ہو گیا جو دنیا کی کسی ولی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ کا ہر حکم، بلکہ حکم کی ضرورت نہیں ہے، ہر اشارہ اور اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجلس میں چند بار بیٹھ جانے کے بعد آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ان چیزوں سے شیخ خوش ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ جن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں خود بخود آپ ہی ان سے بچنا ہے، لیکن یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ شخص جن سے ناراض ہو بچے۔ ادب کا ایک مقام آگے بھی، ادب کے 5 شعبے، ایک ادب کا شعبہ تو وہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ بچیں کہ جن سے شاید اذیت پہنچتی ہے، وہ بچیں۔ نمبر 2 یہ کہ شاید کو اذیت نہ بھی پہنچتی ہو، آپ خود بھی اپنے آپ کو چھوٹا اور جب اس کو بڑا سمجھیں گے تو وہی برتاؤ کریں جو چھوٹے اور بڑے کے درمیان ہونا چاہیے، چاہے شیخ آپ کو منع کرے بھی نہیں۔ ویسے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، بعض باتیں عرض کرنے کی نہیں مگر ادب کی بات ہے۔ میں نے ابھی اشارہ کر دیا کہ 20 میرے استاد ہیں اور ظاہری طور پر اللہ نے مجھے بہت بڑا استاد بنا دیا، اور تمام اساتذہ چھوٹے ہیں جو زندہ ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ مانتے ہیں، میری کتاب وغیرہ پڑھتے ہیں، آتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ واللہ ثم واللہ کہیں غلطی ہو گئی ہو وہ تو الگ بات ہے، مگر میں اپنے استادوں کے سامنے متربعاً کبھی نہیں بیٹھا، کبھی بھی متربعاً نہیں بیٹھا۔ متربع کو پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں، جو کہ دونوں زان ادھر ادھر کر کے ایسا کبھی نہیں بیٹھا۔ کبھی بیمار یا تکلیف ہو یا تکلیف ہوئی، استاد نے آ کے ادھر ادھر کر دی یا مجلس لمبی ہوئی ہو، پھر تو ممکن ہے ایک آدھ منٹ کے لیے چھپ کے سے بیٹھ جاؤں، لیکن دو زانوں یا اور کوئی طریقے بدلتا جاتا ہوں، کبھی متربعاً میں نہیں بیٹھا۔ متربع کو کیا کہتے ہیں آپ سمجھا سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں بیٹھا، حالانکہ استاد تو منع نہیں کرتا، استاد اس سے منع نہیں کرتا، نہ اس کو اذیت پہنچتی ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، مگر میں نے ایک چپکے سے اپنی بات بتلا دی اور شاید بتلانا مناسب نہ تھا، لیکن ادب کا حکم ہے، ادب کا مقام ہے، شاید اس سے کہیں تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا۔
فائدہ پہنچ جائے گا. فائدے کی بات اور فائدے کے طور پر میں نے عرض کر دیا ادب کی وجہ سے انسان بڑی بڑی سعادتوں سے ہماغوش ہو جاتا ہے اور بے ادبی سے کبھی انسان بڑی بڑی سعادتوں سے محروم اور تشنا رہ جاتا ہے. تو صحابہ کا ذکر کر رہا تھا میں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عجیب تعلق تھا. ادب مقام بتا رہا ہوں. شیخ حکم دے اور آپ وہ حکم بجا لائیں یہ بھی ایک ادب تھا. لیکن ضروری نہیں کہ شیخ حکم دے. کبھی ایک بات ویسے بھی نامناسب لگتی ہے آپ کے خیال میں آپ عقل مند ہے تو اس سے بچنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ طرفوں سے بچا کریں. میں نے اپنی ایک حالت بتلا دی. بعض لوگ مجبور ہوں گے بیٹھ نہیں سکتے اور شیخ بھی منع نہیں فرماتے. یہ بات عام ہو یہ بری نہیں سمجھی جاتی. میرا خیال ہے ہمارے شیخ بھی منع نہیں فرماتے. ویسے میں نے ایک بات عرض کر دی ہے کہ ادب کا خیال رکھنا چاہیے. ادب کے بارے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بتلایا جائے. گزشتہ سال مسجد نبوی میں میں بیٹھا تھا. صبح کی نماز ہو چکی تھی اور اسی جگہ ہم بیٹھے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہم جائیں گے. میں نے دیکھا کہ افریقی کچھ لوگ تھے. معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا شیخ تھا, ایسا آدمی تھا, بزرگ تھا. اس کے ارد گرد 2-4 بیٹھے تھے اور چند دن اور بھی ہم دیکھتے تھے اس کے بعد پھر وہ بیٹھتے تھے کچھ چیزیں سیکھتے تھے. وہ کچھ بڑا سنجیدہ نیک آدمی معلوم ہوتا. تو وہ نوجوان اس کے ارد گرد بیٹھتے تھے بڑی عقیدت سے. پھر ایک دن میں نے دیکھا, بلکہ عموماً دیکھتا تھا, اس دن میں ذرا قریب بیٹھا تھا کہ وہ لیٹ گیا. اب انتظار میں ہے نا عشاء کے, وہ لیٹ گیا اور مسجد نبوی میں سر اور طرف کیا اور پاؤں جو ہے روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا. یہ ان کا ذاتی عمل تھا. مجھ سے سوال نہیں تھا, نہ کوئی بڑا گناہ تھا, حدیث میں نہیں ہے. مگر میرے دل میں جو وہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برداشت نہ کر سکی. میں نے محبت سے سمجھا کہ بھائی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرج رہی کہ الہنا لا الہ. انہوں نے کہا ارینی فی الحدیث, ارینی فی الحدیث. میں نے کہا کہ قوم دل نہ پھیلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دوسری بات کا روضہ دیوار. انہوں نے فوراً کہا, وہ نوجوان تھا, نے کہا ارینی فی الحدیث فی الکتاب وفی الاثر وفی قول صحابہ صحابی. انہوں نے کہا کوئی حدیث دکھائیے کسی صحابی نے ایسا کیا کہ پاؤں کسی کی طرف پھیلانا منع. اب مجھے غصہ ہے, قریب تھا کہ کچھ ذرا سخت باتیں کہہ دوں. ایک اور عربی بیٹھا تھا, اس نے کہا جاء فی الحدیث او لم یجئ لکن لا تمد رجلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن ذلک خلاف الادب. وہ پھر بھی نہیں رک رہا تھا. خود اس کا جیسا شیخ تک سنجیدہ بات ذرا شور تک پہنچنے لگی تھی. وہ کتاب ہے ادھر ہٹ گیا. واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا, حدیث میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں چھوٹی باتیں کیا ہے؟ ادب تو انسان عقل سے سیکھ لیتا ہے. ادب عقل سے سیکھ لیتا. ایک شخص عالم کے ساتھ بات ہو رہی تھی کعبۃ اللہ کے بارے میں. کہا کعبۃ اللہ کی طرف جو ہے بیٹھ کر سامنے پاؤں پھیلانا کوئی منع نہیں ہے. میں نے کہا بھی آدمی, اس نے کہا کوئی بھی آدمی نہیں. دوسرے دن پھر بیٹھ گئے. میں نے ایک طالب علم کو تیار کیا, ساتھ ہی طالب علم نہیں تھا, اس نے خود کا استاد میں ایسا کرتا ہوں. میں نے کہا چھوڑو بھائی اس کو چھوڑو. اس نے کہا نہیں ہم اس کو جانتے ہیں. اچھا پھر وہاں بیٹھ گئے. پورا کا کیا حال ہے, وہ یہ ہے, وہ آ گئے خود میرے پاس بیٹھ گئے. وہ ساتھ ہی آ گئے, انہیں پاؤں اس کی طرف پھیلا دی, اس کی گود کے قریب قریب. دوسرے دن اس کی طرف قریب. دوسرے دن وہ بات بھی کرتا ہے, اچھی بجبی بھی ہے, اچھی بجبی بھی ہے. میں اشارے کرتے ہوئے پاؤں ہٹا دو بھائی, ایک آدمی دوست ہے ہمارے, کیوں شرمندہ کرتے ہو. تو وہ ذرا غصے بھی ہوئے, ماں الخمقا, یہ کیا احمق لوگ ہیں. وہ ساتھی تو وہ سے ملتی ہے, اس نے کہا نحن خمقا, ہم احمق ہیں. انت اعظم من کعبۃ اللہ, کعبۃ اللہ سے آپ کی شان بلند ہے. کعبۃ اللہ کی طرف تو پاؤں پھیلانا کل آپ نے کہا تھا کہ کوئی عیب نہیں ہے, تو حدیث دکھائیے کہ آپ کی طرف پاؤں پھیلانا من. بھائی یہ بات پاؤں پھیلانے کی نہیں ہے, ادب سے انسان کو سیکھ لیتا ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ نہایت عظیم بزرگ اور ولی اللہ تھے. خود انہوں نے فرمایا
ہم پاکستانی تو ذرا قرآن کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، زمین پر نہیں رکھتے، گود میں رکھتے ہیں. وہ لوگ حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا زمین پر ہی قرآن رکھ لیتے اور تلاوت. اب کس سے ہم لڑے پاس کرے بھائی کر سکتے. مفتی صاحب نے فرمایا اللہ نے ان کو دلیلیں بھی عجیب دی تھی، حاضر جواب بھی تھے. فرمایا میں نے ایک شخص کو سمجھا کہ بھائی یہ قرآن اپنی زمین پر کیوں رکھا، گود میں رکھتے بھی آدمی ہوتے. قال الارض طاہرۃ لا باس بذلک، زمین پاک ہے کوئی حرج نہیں. پاک زمین پر قرآن رکھی تو کیا حرج ہے. تو مجھ سے فرمانا فرفع رجلک وضع رجلک علی القرآن الرجل طاہر ما حرج لا ای حرج فی ذلک. مجھ سے فرمایا کہ میں نے کہا کمبل یہ پاؤں پھر اٹھاؤ قرآن پر رکھ، کیا حرج ہے، پاؤں پاک یا نجس ہے، رکھو رکھو. مجھ سے فرمایا میں نے اس کی ٹانگ اٹھا یا رکھتا ہوں قرآن پر، قرآن کو وہ کہتی میں نے پھر کیا حرج. تیری دلیل کا تقاضا قرآن پر پھر رکھو گی. جب قرآن کو پاؤں نہیں رکھتے یہ اچھا ہو کہ اس نے کہا نہیں رکھتا، ورنہ بادشاہ رکھ بھی دیتے. ضروری نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے زمین پاک ہے، لیکن اس جگہ پر جہاں انسان پاؤں رکھتا ہو وہاں انسان قرآن نہ رکھے. یہی طریقہ ہے میں اپنے طالب علم کو سمجھاتا ہوں کہ جس مقام پر تم پاؤں رکھتے ہو عام اس مقام پر کتاب مت رکھو. چاہے غالیچے بچھے ہوئے، جہاں قالین بھی بچھے ہوئے وہاں پر بھی کتاب مت رکھو. کیوں جس قالین پر عام پاؤں سے تم چلتے بیاج بھی ہوتے، چادر یا کچھ رکھو یا پیر سے رکھو. جب علم ادب سے آتا ہے سینے میں، جو شخص ادب ہو علم اس کی سینے میں ہی نہیں آتا. جب علم ظاہر سے سینہ منور نہیں ہوتا تو علم باطن کے انوار جو ہے دوستو وہ سینے میں کس طرح جمع ہو سکتے ہیں. صحابہ کے ادب کا حال یہ تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ممبر پر جمعے کے دن یا جمعے کے بغیر کوئی دن تقریر فرما رہے ہیں. روایت میں آتا ہے کبھی حضور کی آواز اتنی بلند ہو جاتی معجزے کے طور پر کہ قریب قریب گھروں میں بھی باقاعدہ سنائی دی. حضور ممبر پر تشریف فرما ہے، لوگ کچھ ادھر ادھر کھڑے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم احمد نے یہ روایت تفسیر فرمایا ایھا الناس ایھا الناس رسول ایھا الناس، لوگ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. روایات میں آتا ہے وکان ابو الدرداء فی مرتبہ فقعد فی بیت وقال امرنی حضور نے فرمایا لوگوں مسجد میں جو ہے بیٹھ جاؤ. اس کے قریب کافی فاصلے پر ابو الدرداء ایک صحابی کا گھر تھا، وہ بکریوں کے بارے میں ہے، بکریاں بس سنوار رہا ہے، بکریوں کو باندھتے جا رہا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بے اختیار وہیں بیٹھ گئے. حضور نے امر سمجھتے تھے کہ مجھے تو نہیں فرما رہے، یہ تو مسجد والوں کا، مگر فرمایا بیٹھ جاؤ. ادب کا تقاضا شیخ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. یہ تو نہیں فرمایا کہ فلاں تو مت بیٹھ. جو عام حکم ہے تو ادب کے طور پر معشوق کہے کہ بیٹھ جاؤ اور عاشق کہے شاید یہ کوئی اور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دوستو یہ نہایت ادب والا مقام ہے، ادب کا طریقہ ہے. دعا کرے اللہ جل جلالہ ہمیں اس مقام میں آداب سے محروم نہ فرمائے. آداب سے اگر ہم محروم رہیں اور آداب سے اگر کمی آئی تو اتنی ہی ہماری اس ذخیرے میں، ہماری ان انوار میں اور ہماری خود سعادت میں کمی آئی. شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے نگاہ شیخ پر ہونی چاہیے یا شیخ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ذرا دور ہو تو ظاہری مشغلوں میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بیٹھنے ہی ان کی مجلسوں کو آپ غنیمت سمجھیے. آئے آپ یہاں ہے پھر آپ آئے کیسے ہیں؟ ابھی شیخ نے فرمایا ہمارے شیخ کی برکات ہے اور ان کی شفقتیں ہیں، ورنہ وہ حکم دے سکتے تھے کہ کم از کم یہاں چلے دو تو لگا. لیکن جب آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی آئے ہیں تو کیا پتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جہاں شیخ پکاریں گے لیکن دیواروں میں کہیں آپ کو شیخ نظر نہیں آئے گا، نہیں مقام پر آپ چیختے رہیں. ابھی آپ آئے ہیں شیخ کے چہرے کو دیکھے اور اس کے سینے سے دور بیٹھے ہوئے اپنا سینہ ملائیے. یہ مقام ہے کہ آئے تو شیخ کر لیا ہے اور دعوت تو یہ کرے میرا شیخ ہے اور
نگاہ آپ کی اور چیزوں پر ہے. کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ ہمیشہ یہ بہاریں نہیں ہوں گی؟ کبھی خراب کے دن بھی آنے والے ہیں، کہیں ہم بھی نہیں ہوں گے، کہیں صاحب بھی نہیں ہوگا. جو چمن کی گزرے تو ہے خزاں، جو چمن کی گزرے تو ہے خزاں، تو یہ کہو بلبل زار سے. جو چمن کی گزرے تو ہے صبا، تو یہ کہو بلبل زار سے کہ خزاں کی دن بھی قریب آئے، نہ لگانا دل کو بہار سے. ہمیشہ یہ حالت نہیں ہوگی. ایسا موقع ہے گا. یہ بہار کی ہے، آج بہار کی دن ہے، مستفید ہونے کا موقع ہے دوستو. اور لوٹنے کا مقام ہے، انوار حاصل کرنے کا مقام ہے. لوٹتے جائے پھر مبارک مہینہ میں خدا کی دن آ رہی ہیں. جو چمن کی گزرو تو ہے صبا، جو چمن کی گزرو تو ہے صبا، تو یہ کہو بلبل زار سے. جو چمن کی گزرے تو ہے صبا، تو یہ کہو بلبل زار سے کہ خزاں کی دن بھی قریب آئے، نہ لگانا دل کو بہار سے. ہمیشہ یہ حالت جہاں آپ ہوئے اور نظام توجہ اور طرف ہو، یہ تو کو ضرورت ہے. اس کو کیا نشان ہوگا؟ بس اتنی بات ہے، عشق کی کمی کی علامت ہوگی، عشق کی کمی کی علامت ہوگی اور اپنی محرومی کی علامت ہوگی. امام یحییٰ معطر کا مصنف امام مالک کی کتاب معطر کا راوی یحییٰ اندلسی ہے. اندلس سے جو سمندر آئے تھا اس زمانے میں سفر نہایت مشکل تھے. وہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس زندگی میں ایک بار آیا اور اس کی مرتبہ پڑھنے کے لیے علوم حاصل کرنے کے لیے دور سے صدر اٹھائے ہوئے آئے. آپ دور سے آئے رمضان شریف میں آئے انہیں تقاض ہوتا تب طلبا بڑے سینکڑوں طلبا ہے، بڑے بڑے دور دور سے علماء آئے ہوئے. کسی نے کہا مدینہ منورہ میں ہاتھ کیا گیا ہے. اس زمانے میں ہاتھ کسی کا مدینہ میں بس سب طلبا تھا اور گئے. ہاتھ دیکھے ہے کیسی چیز سنا ہے، ہاتھ کی قرآن کیا ہے صاحب دیکھ سب چلے گئے. امام مالک کی منع نہیں کر رہا. چلو طلبا سب کیا حالت. یحییٰ نہیں گیا، اندلس سے آیا ہوا ہے. امام مالک سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جان کے لمنا تذهب الى رؤية الفيل؟ قال إني جئت لرؤية كذلك رؤية الفيل فسماه العاقلة فأشاء الله تعالى مدخل مالك ببركة يحيى. امام مالک نے فرمایا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ حکومت ہاتھی کو دیکھ لو گے. اس نے کہا کہ میں اندلس سے آپ کے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. امام مالک نے اس کا نام عاقل رکھا. عاقل کا جانا اس کی وجہ یہ برکات تھی کہ اللہ جل جلالہ نے اندلس میں ساری دنیا میں امام مالک کا مدد یحییٰ کے ذریعے اٹھایا. یا آتی ہوئے توجہ اور طرف ہو، یہ تو حیرت کی بات ہے. ظاہر عشق سے یہ گوارا نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نور لگائے ہوئے ہیں محبت کے دعوے دار. آپ کی اور طرف توجہ اور شیخ کی کہے توجہ میں آئی طرف وہ دینے پہ آیا ہمارا تعلیم ہے. شاعر کہہ رہا ہے باغوت ربائی ہے بایار ببوستان شدم رگزری، بایار ببوستان شدم رگزری برکل نگرے سکند مذبے خبری. عجیب شعر ہے، اس میں بڑا سفر. بایار ببوستان شدم رگزری برکل نگرے سکند مذبے خبری. اپنے محبوب کے ساتھ شاعر کہہ رہا جا رہا تھا باغی بودا بے خبری سے میں پھولوں کے نظارے میں لگ گیا. ہوا ہوا عجیب پھول ہے یہ پھول ہے. پھولوں کی طرف محبوب ادھر ہے اور پھولوں کی طرف دیکھ کر اس میں مستا مستا دیکھ رہا ہوں. محبوب نے کہا دلدار بتانا گفت شرمت بادہ، دلدار بتانا گفت شرمت بادہ. محبوب نے کہا کچھ شرم کر رہا کسی کے دعوے کرنے والے. دلدار بتانا گفت شرمت بادہ، دلدار بتانا گفت شرمت بادہ. رخسار منی جاوت بربل سی گئی، میرا چہرہ
میرا تو ادھر ہے اور تم پھول اوپر نظر ڈال رہے اور ادھر ہے اس کا دعویٰ کر رہے ہو، اس کا دعویٰ ہے اور ادھر میرا چہرہ ادھر ہے اور وہ یہاں بیٹھا گرو کے سماجنے میں لگے ہوئے ہو۔ یہ دن ہمیشہ نہیں آ رہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت شیخ نے ہمارے دلوں کو تڑپا دیا اور ایک ایسا جملہ تھا کہ شاید بات دوستوں کا میری طرف خیال ہوا ہوگا نہیں۔ فرمایا آپ کو یاد ہے ابھی شیخ نے فرمایا کہ اچھا مبارک مہینہ میں آئے ہوں، فرمایا میں اس کو ایک سردا کی کرتی ہے جب آپ حضرات نے درخواست کی اور اچھا کیا درخواست کے پیسے درخواست فرمائے باقی بات تو ہے مبارک ایک لفظ فرمایا جس سے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور رونے لگا۔ فرمایا کہ کیا فرمایا کہ مبارک مہینہ آئے ہے اور فرمایا کہ کیا پتا ہے کہ اس رمضان شریف میں کون زندہ ہوگا اور کون زندہ نہیں ہوگا، کون یہاں ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کیا تم اشارے نہیں سمجھ رہے؟ چمن کی دور تو ایسا بات ہوئی کا یہ گلزار سے، جو چمن کی دور تو ایسا بات ہوئی کا یہ گلزار سے کہ خطا کی زندگی قریب ہے نہ لگانا دل کو بار سے، کیا پتہ ہے کون یہاں رہے گا کون نہیں ہوگا۔ دعا کرے کہ اللہ جلالہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے اور اس رات کے کیا آداب بجانا نے توفیق بخشے۔ یہ ساری باتیں سب سے پہلے سنانے والے کے لیے ہیں اور پھر